السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، قرآن کی یہ تیسری کلاس ہیں۔ الحمدللہ قرآن کی 2 کلاسیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ قرآن کی پہلی 2 کلاسوں میں ہم نے عربی کے لیٹرز اور مفردات کے تعلق سے پڑھا اور سیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے یہ عربی کے جو مفردات ہیں، حروف ہجا ہیں، آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، اس لیے کہ آج کے سبق میں انشاءاللہ جو کچھ حروف کی جو شکلیں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہیں، ان کو پہچاننے کا طریقہ، اور کچھ حروف کے مخارج یعنی نکلنے کی جو جگہ ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو ان کی ادائیگی میں فرق کرنے کا طریقہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ تو وہ کون کون سے حروف ہیں جن کی شکلیں ملتی جلتی ہیں؟ دیکھیے نورانی قاعدے میں، دیکھیے با، تا اور سا، با، تا اور سا، ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں، اور اسی میں آپ شامل کر لیجئے نون اور یا کو، اس لیے کہ جب یہ حروف دوسرے حرفوں کے ساتھ ملتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، تو پھر ان کی شکلیں بھی پہچاننا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں۔ اب ان کو کیسے پہچاننا ہے؟ تو یاد رکھیے، نقطوں کے ذریعے سے آپ ان 5 حروف کے اندر فرق کر سکتے ہیں، ان کو پہچان سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، اگر لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہو تو یہ با ہیں، لکیر کے نیچے اگر 2 نقطے ہوں تو یہ یا ہیں، لکیر کے اوپر اگر ایک نقطہ ہو تو یہ نون ہیں، لکیر کے اوپر اگر 2 نقطے ہوں تو یہ تا ہیں، لکیر کے اوپر 3 نقطے ہوں تو یہ سا ہیں۔ تو دیکھیے، ان نقطوں کے ذریعے سے ان کی پہچان کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ لکیر کے نیچے ایک نقطہ با، لکیر کے نیچے 2 نقطے یا، لکیر کے اوپر ایک نقطہ نون، لکیر کے اوپر 2 نقطے تا، لکیر کے اوپر 3 نقطے سا۔ اس طرح سے آپ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائیں گا۔ آگے دیکھیے، جیم اور ہا اور خا، ان تینوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جیم میں جو ہے نقطہ جو ہے جیم کی شکل کے درمیان میں ہے، اور ہا میں نقطہ نہیں ہے، اور خا میں شکل کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو یہ اس کو پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو جیم میں ایک نقطہ ہے جو شکل کے بیچ میں ہے، اور ہا میں نقطہ نہیں ہے، اور خا میں شکل کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ دال اور دال میں فرق یہ ہے کہ دال میں نقطہ نہیں ہے، دال میں نقطہ ہے۔ را اور زا میں یہ فرق ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن را میں نقطہ نہیں ہے، زا میں نقطہ ہے۔ سین اور شین میں نقطہ نہیں ہے، شین میں 3 نقطے ہیں، یاد رکھیں۔ صاد اور ضاد دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں، لیکن صاد میں نقطہ نہیں ہے، ضاد میں ایک نقطہ ہے۔ طا اور ضا دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں، لیکن طا میں نقطہ نہیں ہے، ضا میں نقطہ ہے۔ عین اور غین، عین میں نقطہ نہیں ہے، غین میں نقطہ ہے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں۔ فا اور قاف، فا میں ایک نقطہ ہے اور قاف میں 2 نقطے ہیں، فا میں ایک نقطہ ہے اور قاف میں 2 نقطے ہیں۔ تو یہ ہیں کچھ ملتے جلتے جو حروف ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ یہ ان کو آپ نقطوں کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ جی ہاں، نقطوں کو آپ ذہن میں رکھیے کہ کون سے حرف میں کتنے نقطے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ تو آپ اگر اس کو یاد رکھیں گے تو حروف کی پہچان کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اب حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے کچھ حروف کو ہم سمجھتے ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، کچھ حروف ادائیگی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو ان میں فرق کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن فرق کرنا تو ضروری ہے، ورنہ مطلب اور لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ تو کون کون سے حروف ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تا، دال اور تا، تا، دال اور تا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ تا، دال اور تا کیا مخرج ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جو نوک ہے، یہ نوک دانتوں کے اوپر کے حصے میں یعنی جڑ میں لگتے ہیں۔ دیکھیے، تا، تا، دال، یہ فرق ہے۔ جی ہاں، ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر کے دانتوں میں لگیں گے، یعنی دانتوں کے جڑ میں لگیں گے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ پھر تا میں اور تا میں ایک فرق ہے، کیا کہ تا کو پتلا پڑھا جائے گا۔ جی ہاں، تا کو پتلا پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، اور تا کو پر پڑھا جائے گا۔ تا اور تا، پتلا اور باریک تا کو، اور تا کو پر اور موٹا، اس کو آپ یاد رکھیں۔ پھر اسی طرح 3 حروف ایک جیسے ہیں،
ایک ہے ثا، ذال اور ضا، ثا، ذال اور ضا، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ۔ تادا طول کا مخرج تھا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، وہاں پر جڑ میں لگ رہا تھا اور یہاں پر کنارے میں لگے گا۔ اور ثا، ذال اور ضا میں ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان سے کچھ تھوڑی باہر نکلیں گی، کہ ہم ان حروف کو جب ادا کریں گے تو دوسرے شخصوں کو ہماری زبان کی جو نوک ہے اس کا کچھ حصہ نظر آئے گا۔ دیکھیے ثا، ذال، ضا، تو یہ ہیں، تو اس کا فرق آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہاں پر بھی یاد رکھیے کہ ضا کو آپ کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ضا، اور ثا کو باریک پڑھنا ہے، ثا، اسی طرح ذال کو بھی ذال۔ تو یہ فرق ہیں، اس فرقوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ دوسرے 3 حروف کو سمجھیے، سین، صاد اور زا، سین، صاد اور زا، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے 2 دانتوں کے اوپر سے لگائے، جو اگلے اور نچلے یعنی جو نیچے کے جو دانت ہیں ان کے اوپر کے حصے کو یہ جو لگیں گے، یعنی اس کو کہا جائے کہ زبان کی نوک اور ثنائے سفلا کا کنارہ، یہ نیچے کے جو 2 دانت ہیں اسے ثنائے سفلا کہتے ہیں۔ تو ان کے ادا کرتے وقت زبان کی جو نوک ہے یہ نیچے کے دانتوں کے کنارے میں لگیں گے۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیں، سین، 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 صاد، صاد، زا، زا، زا۔ دیکھیے تو ان کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صفات میں فرق ہے۔ تو سین میں کیا ہوگا؟ سیٹی کی آواز نکلیں گی، سین، سین، یہ ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دوسرا حرف ہے صاد، سین ہی کی طرح ہے لیکن اس میں آواز موٹی ہوں گی، پر ہوں گی، صاد، 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 صاد۔ پھر آگے جو زا ہیں، زا کو بھی سین ہی کی طرح ادا کرنا ہے لیکن زا کو تھوڑا سا زور دے کر، زا، 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 زا۔ تو اس کو آپ اچھے سے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا یہ حلق کے بالکل نیچے سے ادا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق، حلق کا بالکل یہ جو کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق، یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، اس کو ابھی ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ سمجھ میں آئے گا جب ہم پڑھیں گے حمزہ زبر تو یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، حمزہ تو نہیں ہوگا، یعنی لفظ حمزہ تو یہاں سے ادا نہیں ہوگا لیکن حمزہ زبر یہ یہاں سے ادا ہوگا، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اور ہا، چھوٹی ہا جو ہے، چھوٹی ہاں یہاں سے ادا ہوں گی، ہا۔ چھوٹی ہاں اور بڑی ہاں میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بڑی ہاں ہے یہ حلق سے نکلیں گی، شروع میں نہیں نکلیں گی، تھوڑی سی پریکٹس کرنا پڑیں گی، مشق کرنا پڑیں گی، اس لیے کہ کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں آتی، تو یہاں سے نکلیں گی۔ دیکھیے ہا، ہا، وسط حلق اسے کہتے ہیں، حلق کا درمیانی حصہ، ہا، ہا۔ آپ تھوڑا سا اس کی پریکٹس کر لیجئے، مشق کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے۔ اور ہا یہ بالکل اقصائے حلق سے، حلق کے بالکل آخری کنارے سے یہ نکلیں گے، ہا، ہا۔ تو یہ ہیں حروف کو پہچاننے کا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ۔ پھر یاد رکھیے ضاد، ضاد یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے عربی میں، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کی کروٹ کا جو بائی جانب کا حصہ ہے، بائی جانب، ایک تو ہے سیدھی جانب اور ایک ہے بائی جانب، تو بائی جانب کے حصے کو اوپر کے داڑھوں میں لگانے سے ضاد ادا ہوگا، ضاد، ضاد، ضاد۔ اگر مطلب دونوں، اگر کوئی کسی کی زبان کے دونوں کنارے اگر اوپر لگتے ہیں، کروٹ کے دونوں کنارے اگر اوپر کے داڑھوں میں لگتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے، لیکن یہ تھوڑا مشکل جاتا ہے زبان کی دونوں کروٹوں کو اوپر لگانا۔ بائی کروٹ کو اوپر لگانا یہ آسان ہے، تو اس سے ادا ہو جاتا ہے، ضاد، ضاد۔ اور اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ زبان کی کروٹیں تو اوپر کے داڑھوں میں لگیں گی لیکن زبان کی جو نوک ہے یہ زبان کی نوک کہیں پر لگنی نہیں چاہیے، تب جا کر آپ کا ضاد صحیح طور سے ادا ہوگا، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر دوسرے کچھ حروف کو سمجھیے، غین اور خا، غین اور خا یہ دونوں بھی ادا ہوتے ہیں ادنائے حلق سے، یعنی جو حلق کے 3 حصے میں نے بتائے تھے، ادنائے حلق، وسط حلق اور اقصائے حلق،
تو یہ ادا ہوتے ہیں بالکل اوپر کے حصے سے، غین غین خا خا خا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ غین اور خا یہ ادنائے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح قاف اور کاف، ان دونوں کا تعلق زبان کی جو جڑ ہے، زبان کی جڑ سے ہے۔ زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو سے لگانے سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف 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 قاف۔ تو زبان کی جو جڑ ہے یہ اوپر کے تالو میں لگتی ہے جب یہ قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ اور دوسرا ہے کاف، کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کی جڑ منہ کی جانب، یعنی اس میں کیا ہوگا؟ زبان کی جڑ تالو کی جڑ سے منہ کی جانب میں لگیں گے، کاف کاف کاف، یعنی قاف کو پر پڑھنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، کاف کو پتلا پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ بہت ہی اہم آج کی یہ کلاس ہیں، آپ اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اس کے اچھے سے مشق کریں تاکہ پھر آگے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آگے ہم جب جائیں گے، آگے ہم سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے، پھر آگے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئیں گی۔ تو آج کی جو کلاس ہے یہ بڑی ہی اہم ہے، اس کو بار بار دیکھیں اور حروف کی مشق کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جلد از جلد قرآن کریم پڑھنے والا بنائے اور جو دشواریاں مشکلیں پیش آئے اس کو ختم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔